بدھ مت کیا ہے اور بدھ مت کی مختصر تاریخ۔ بدھ مت ایسے طریقوں کا مجموعہ ہے جو ہمیں حقیقت کے درست ادراک سے اپنی صلاحیتوں کو استوار کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد آج سے 2500 برس قبل بھارت میں سدھارتھ گوتم، جسے ہم مہاتما بدھ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بنیاد آج سے 2500 برس قبل بھارت میں سدھارتھ گوتم، جسے ہم مہاتما بدھ کے نام سے جانتے ہیں، نے ڈالی۔ بدھ مت پورے ایشیا میں پھیلا اور اب یہ دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے۔ مہاتما بدھ نے اپنی بیشتر زندگی وہ طریقے سکھانے میں گزاری جن سے اسے گیان ملا تھا، تاکہ دوسرے لوگ بھی خود سے روشن ضمیر مہاتما بدھ بن سکے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اگرچہ ایک مہاتما بدھ بننے کی صلاحیت کے معاملے میں سب برابر ہیں، لیکن ترجیحات، پسند اور اہلیت کے معاملے میں لوگوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کئی ایک طریقے بتائے جن سے انسان اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ بدھ مت اپنے پیروکاروں کی تعداد، جغرافیائی پھیلاؤ اور معاشرتی و ثقافتی اثرات کے اعتبار سے دنیا کے معروف مذاہب میں سے ایک ہے۔ گو کہ بدھ مت بڑے پیمانے پر ایک مشرقی مذہب ہے، لیکن بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اثر و رسوخ کے پیش نظر یہ مغربی دنیا میں بھی بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ کافی حد تک ہندو مت سے ملتا جلتا ہے، لیکن اپنے اعتبار سے یہ دنیا کا ایک منفرد مذہب ہے۔ بدھ مت کے ماننے والوں کا ایمان ہے کہ زندگی کا حتمی مقصد روشن خیالی کا حصول ہے۔ بدھ مت کا بانی سدھارتھا گوتم قریباً 600 سال قبل از مسیح میں نیپال کے شاہی گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ جیسا کہ اس کی کہانی بیان کرتی ہے، وہ کسی حد تک بیرونی دنیا سے انجان، عیش و عشرت بری زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے والدین کا مقصد اسے مذہب کے اثر سے بچانا اور اسے دکھ اور مصیبت سے محفوظ رکھنا تھا۔ تاہم زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس کی آرام گاہ میں چھید ہو گیا۔ کسی درویش کے پرامن حالت کو دیکھ کر اس نے بھی درویش بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود ضبطی، نفس کشی کے عمل کے وسیلے سے روشن خیالی کی تلاش کے لیے مال و دولت کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا۔ ایک دن اس نے ایک پیالہ چاول کھائے اور اس ارادے سے گیان اور دھیان کرنے کے لیے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھ دیا کہ یا تو وہ اس دھیان اور گیان کی مشق کی بدولت روشن خیالی پالے گا یا گیان دھیان کرتے ہوئے مر جائے گا۔ اپنے تکلیفوں اور کئی ایک آزمائشوں کے باوجود اگلی صبح تک اس نے روشن خیالی حاصل کر لی۔ اس طرح وہ ایک روشن خیال یا بدھا کے طور پر جانا جانے لگا۔ اپنے اس نئے شعور میں وہ اپنے ان پیروکاروں کو تعلیم دینے لگا جن پر پہلے سے ہی اس کی ذات کا گہرا اثر ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے 5 لوگ اس کے پہلے شاگرد بنے۔ بدھا نے دریافت کیا تھا کہ روشن خیالی نہ تو عیش و عشرت کی زندگی میں ہے اور نہ ہی نفس کشی میں، بلکہ یہ میانہ روی میں پائی جاتی ہے۔ مزید برآں اس نے ایسے تصورات دریافت کیے تھے جو 4 عظیم سچائیوں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ 4 عظیم سچائیاں یہ ہیں: نمبر 1، زندہ رہنا دکھ اٹھانا۔ نمبر 2، تکلیف کا سبب خواہش ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی انسان اپنی تمام وابستگیوں کو ترک کر کے تکالیف سے نجات پا سکتا ہے۔ اور چوتھی، اس حالت کو عظیم 8 رخی رستے کی پیروی کرنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی اس نے 8 رخی رستہ بتایا تھا جس کی پیروی کرنے سے وہ یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ روایتی یا قدیم بدھ مت موجود دور کے بدھ مت سے کافی مختلف ہے۔ بدھا نے کبھی بھی خود کو خدا یا کسی قسم کی الہی ہستی خیال نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو دوسروں کو راہ دکھانے والا سمجھا تھا۔ ایسا صرف بدھا کی موت کے بعد ہوا تھا کہ اس کے بعض پیروکاروں نے اسے دیوتا کے عہدے پر فائز کر دیا، اگرچہ اس کے تمام پیروکار اس کو اس طرح نہیں دیکھتے۔
बुद्धा के मरने के बाद बुद्ध मत का भारत में बड़ा असर रसूख कायम हो गया। 300 साल तक बुद्ध मत ने एशिया के ज़्यादातर इलाके को अपने असर तले रखा। बुद्धा से मंसूब करदा तालीमात और अक़वाल को उसकी मौत से तकरीबन 400 साल बाद कलमबंद किया गया था। गौतम बुद्ध की तालीमात के मुताबिक जंग करना तो दरकिनार, मैदान जंग का नज़ारा करना या उन सिपाहियों तक को देखना भी कबाहत समझी जाती है। बुद्ध मत की मजहबी व नजरी तालीमात अमन व अमान और अफू दरगुजर की दाई हैं। इसके अलावा हमदर्दी, गमगसारी, दूसरों पर रहम करने जैसी अखलाकी सिफात का गलबा है। इसके बरक्स जुल्म और जबर, कत्ल व गारत, संगदिली व बेरहमी और किसी भी जानदार को अजियत में मुब्तला करने की सख्ती से ममानियत की गई है। दोस्तों, ये थी कुछ चंद ख्यालात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं बुद्ध मत मजहब के हवाले से। इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। आप अगर कोई गलती नोट करते हैं तो बराए मेहरबानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ मालूमात आपने हासिल की है तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर यूर टाइम।